بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات حضرات گرامی، آپ تمام حضرات کی جناب میں گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ بطول بانو بنت یوسف علی، مرحومہ مریم بانو بنت باقر علی، راجانی فیملی اور بھوجانی فیملی اور جملہ مرحومین کی روح کو اسحال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على ایک بلند ترین صلوات پڑھ لے بر محمد و آل محمد. اجازت ہے؟
عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کا ہم پر یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہماری جبلیت میں، ہماری سرشت میں، ہمارے خون میں عشق حسین کی موجیں عطا کی، اور یہی کیا کم ہے کہ اللہ نے ہمارے کاسہ حیات میں اس دفعہ عشرہ اربعین رکھا کہ ہم اور آپ مل کر اس عظیم بارگاہ میں شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دینے کو حاضر ہوئے ہیں۔ ابتدائے کلام میں دعا کے الفاظ ہیں: پروردگار تجھے حسین کی غربت کا واسطہ، کائنات میں جہاں جہاں بھی عاشقان حسین ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ میرے اللہ، جتنے بھی حضرات مجلس میں تشریف لا رہے ہیں، جو مومنین ہیں، میرے مولا ان سب کو آفات سماوی و ارضی سے محفوظ فرما۔ جو بے روزگار ہیں پروردگار انہیں برسر روزگار بنا، جو برسر روزگار ہیں انہیں ترقی عطا فرما۔ میرے معبود، اس جہاں میں جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، پردے کی حفاظت فرما۔ بس عزیزان گرامی، چونکہ 10 دنوں گفتگو ہے، عشرے کا آغاز ہو رہا ہے، ماشاءاللہ آپ تشریف لائے، یہ ہم پہ احسان ہے کہ بحمداللہ کچھ باتیں آپ حضرات کی جناب میں رکھی جائیں۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ جب تک سننے والے نہیں ہوتے ہیں سنانے والے کو لطف نہیں ہوتا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ظاہر ہے جو آنکھیں ظاہر کو دیکھتی ہیں وہ شاید باطن کو نہیں دیکھتی، اس لیے کہ فرش حسین ہے، اللہ جانے کون سننے آیا ہے، کون سنانے آیا ہے، کون بتانے آیا ہے، کون معرفت کرانے آیا ہے، یہ اپنا اپنا مقدر ہے۔ ہاں آپ آئے، آپ کا شکریہ، بی بی آپ کو اجر دے۔ میں اس دفعہ اربعین کے عشرے کے لیے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ آپ کی سماعتوں کے قالب میں پہلے رکھ دوں۔ دور حاضر میں حقیقت اسلام کا انکشاف بہت ضروری ہے، یہ جملہ ہے اور یہی موضوع ہے۔ دور حاضر میں فی الحال، موجودہ حال میں، موجودہ ٹائمنگ میں، آج کل کے دور میں حقیقت اسلام کا انکشاف کرنا یا انکشاف ہونا، لوگوں تک ریئلٹی اسلام کی پہنچا دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ اسی موضوع پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی اور آپ سنتے رہیں گے اور بات پہنچتی رہے گی، اس لیے کہ اس موضوع کا انتخاب میں نے یوں ہی نہیں کیا، اس میں حالات کا دخل ہے، کیونکہ آج ساری دنیا میں اسلام بدنام زمانہ ہو رہا ہے، در حقیقت اسلام تو عزتوں والا مذہب ہے۔ اور عزیزان گرامی، موضوع ہی ایسا ہے کہ دنیا کی ہر قوم سنے، ہر سماج سنے، ہر مسلک سنے، ہر ادارہ سنے، ہر مسلح سنے، ہر مفتی سنے، ہر آدمی سنے، اس لیے کہ ہمارا اسلام بند کمروں سے نہیں چلا ہے، میدان غدیر سے چلا ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ لہٰذا گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی، اسی عنوان سے جاری و ساری رہے گی۔ لیکن چونکہ آج شہزادی کی تاریخ شہادت بھی ہے، لہٰذا آج بہت زیادہ فضائل کی طرف نہیں، مصائب مجھے پڑھنے ہیں، مگر آپ کو اشارہ دیتا چلوں، اصل میں اسلام کی حقیقت کائنات کو بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دنیا جہان نے اسلام کو غلط طریقوں سے پڑھا ہے۔ بکے ہوئے ضمیروں سے اسلام پڑھا، خریدے ہوئے قلم سے اسلام لیا، بکے ہوئے میڈیا سے اسلام پڑھا، جس نے جو اسلام بتایا اسے اسلام لوگوں نے سمجھ لیا۔ اصل میں معاملہ یہی ہوا ہے کہ دنیا نے اسلام غیروں سے پڑھا ہے، ان سے نہیں پڑھا کہ جو اسلام لے کے آئے تھے۔ توجہ فرمائیے گا،
عزیزو حقیقت یہی ہے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں یہ بات عام کی جائے، اور مسلمانوں ہی نہیں پوری دنیا کو یہ بتا دی جائے کہ بھائی صاحب جس اسلام کو آپ اتنی کافرانہ نظر سے دیکھ رہے ہیں، تعصبانہ نظر سے دیکھ رہے ہیں، اتنی گندی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کج نظری کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اسلام کو لے کے، در حقیقت وہ مذہب ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ ایسے دیکھیں۔ جس دن آپ کو اس مذہب کی ریئلٹی سمجھ میں آ جائے گی، ویسے ہی آپ بھی اسے عقیدت سے دیکھنے لگیں گے جیسے اس مذہب والوں کو دیکھا گیا ہے۔ اب جو ہم نے مذہب والوں کو دیکھا، تو جس نے بھی محمد کے کردار کو پڑھا یا حسین کے کردار کو پڑھا تو ہندو ہے تو نمن ارپت کرتا نظر آیا، انگریز ہے تو سیلیوٹ کرتا نظر آیا، مسلمان ہے تو سلام عقیدت پیش کرتا نظر آیا۔ تو وہی عالم یہ ہوگا کہ جب اسلام لانے والے، اسلام کے محافظوں کا کردار دنیا نے دیکھا تو ہر قوم پکاری کہ ہمارے ہیں۔ جس دن اسلام کی حقیقت پتہ چل جائے گی، دنیا یہ نہیں کہے گا کہ ہمارا اس سے واسطہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہے گا کہ جو اس کی آئیڈیالوجی ہے وہی ہماری بھی آئیڈیالوجی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد والی محمد۔ ہاں ابھی ابتدا ہے، میں لاؤں گا آپ کو اس منزل پر۔ عزیزان گرامی، تو بہت ضروری ہے کہ اسلام بتانا۔ اب اسلام میں ہے کیا؟ اسلام میں کردار ہے، اسلام میں معیار ہے، اسلام میں شخصیتیں ہیں، اسلام میں انتخاب ہے، اسلام میں قرآن ہے، اسلام میں انبیاء ہیں، اسلام میں ہادی ہیں۔ متوجہ ہیں آپ؟ اس لیے کہ اسلام وہ ہے جو مسلسل قانون والا مذہب ہے۔ یہ لاؤبالیوں کا مذہب ہے ہی نہیں، جاہلوں کا مذہب ہے ہی نہیں، بد عقلوں کا مذہب ہے ہی نہیں، بدشیاروں کا مذہب ہے ہی نہیں، بدتمیزوں کا مذہب ہے ہی نہیں۔ اسلام تو امن کا مذہب ہے، ایکتا کا مذہب ہے، بھائی چارگی کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، خلوص کا مذہب ہے، ورع کا مذہب ہے، پاک دامنی کا مذہب ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے؟ غور فرما رہے آپ؟ لہٰذا اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسے پلیٹ فارم معین کیے جائے جہاں سے اسلام کی صحیح تعلیم دی جائے، جہاں سے اسلام کی اوریجنلٹی بیان کی جائے، جہاں سے اسلام کی حقیقت شناسی دنیا تک پہنچائی جائے، جہاں سے اسلام کا اصلی چہرہ دنیا کو بتایا جائے۔ خدا کی قسم کائنات مسلمان کے پاس کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم نہ تھا کہ جہاں سے دنیا کو حقیقت اسلام کا آئینہ دکھایا جاتا، مگر ہمارا لاکھوں سلام ہے شہزادی پر کہ جنہوں نے فرش اعضا کی بنیاد ڈال کر کائنات والوں کو اسلام کی تعلیم دے دی۔ دیکھیں ابھی تو مزاجوں کو پرکھنے کا وقت ہے، ابھی تو معاملہ سمجھنے کا وقت ہے، ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ کون کیسے سننا چاہتا ہے، کیسے سن رہا ہے، کتنا جذباتی ہے، کتنا شعور والا ہے، کتنا بیدار ہے۔ تو عزیزان گرامی، معاملہ یہی ہے کہ 10 دن آپ ہمارے ساتھ ہم کلام ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے سے گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی اس دور میں ہے کہ دنیا کو اسلام کا حقیقی آئینہ دکھاؤ۔ جس دن دنیا کو حقیقت اسلام پتہ چل جائے گی، وہ سمجھ جائے گا کیا ہے اسلام۔ عزیزو، اب یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی صحیح شکشا اور صحیح تعلیم اور اصل اسلام کا آئینہ دنیا کو کوئی قوم نہیں بتا پا رہی ہے اور نہ بتا سکتی ہے، مگر ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں سے صحیح اسلام صحیح معنی میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ آپ غور کریں وہ کیسے، تو اس کی میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں۔ اس لیے کہ دنیا والوں کو اپنے اپنے مذہب بیان کرنے کے لیے اپنے اپنے عبادت خانے چاہیے ہوتے ہیں۔ مسلمان کو بیان کرنے کے لیے مسجد کا ممبر مل گیا، ہندو کو بیان کرنے کے لیے مندر کی سیڑھیاں مل گئی، کسی کو بیان کرنے کے لیے چرچ مل گیا، کسی کے لیے گرجا ہو گیا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا عبادت خانہ ہے کہ جہاں سے وہ کائنات کو اپنا پیغام دے رہا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، ہم نے جب عبادت خانوں پہ نگاہیں ڈالی تو معلوم ہوا عبادت خانے تو محدود چیزوں کے نام ہیں۔ نہیں غور کر رہے آپ؟ بھائی عبادت خانے تو وہ ہیں جو عالم جہان میں محدود ہو گئے، اس لیے کہ جب ہم نے مسجد کے مسائل پڑھے تو وہاں باقاعدہ مسجد کے گیٹ پہ بورڈ لگا ہے کہ یہاں غیر مسلم کا آنا منع ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ ہم اکبر پور سے آئے ہیں، فیض آباد سے آئے ہیں، وہاں ایودھیا جیسی نگری ہے، وہاں بھی آپ جائیے تو وہاں مندر کے گیٹ پہ لکھے گا یہاں صاحب وہی آئے رام للا کے درشن کرنے، وہی آئے کہ جس کے اندر آستھا ہو،
بیکار کے لوگ یہاں گھومنے نہ آئے. تو معلوم ہوا ایسی جگہوں پہ ہر کوئی نہیں جاتا. وہی جائے گا جو آستھائیں لے کے جائے. مسجد میں وہی جائے گا جو توحید کا کلمہ پڑھ کے جائے. گرجا میں وہی جائے گا جو ان کا اپنا ہو. چرچ میں وہی جائے گا جو ان کا اپنا ہو. تو معلوم ہوا عالم اسلام میں تبلیغ کے لیے ہر جگہ پلیٹ فارم ہے، مگر ہر ایک پلیٹ فارم پر ایک بورڈ لگا ہے کہ وہی آئے جو ہمارا ہو، غیر کے آنے کی ضرورت نہیں. وہی آئے جو ہمارا ہو، غیر کے آنے کی ضرورت نہیں. مگر خدا کی قسم اسلام کے اندر ایک ایسا پلیٹ فارم حسین ابن علی کا ہے نا. توجہ، ایک ایسا پلیٹ فارم کہ یہاں کسی طرح کا بورڈ نہیں لگا ہے. ہندو ہو تو بھی آؤ، کرسچن ہو تو بھی آؤ، یہودی ہو تو بھی آؤ، عیسائی ہو تو بھی آؤ، مسلم ہو تو بھی آؤ، ہندو ہو تو بھی آؤ. یہاں نہ مسلک کی قید ہے نہ مذہب کی قید ہے، بھائی ہر کوئی آ سکتا ہے. معلوم ہوا کہ دنیا کے عبادت خانے اور ہیں، حسین کے عزا خانے اور ہیں. ایسے نہیں بھائی، جزاکم اللہ. ہاں تھوڑا حوصلہ ضروری بھائی، مل کے نعرہ لگا دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری. ایک بلند ترین درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں. صلی اللہ. سنیے آپ، اسی موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی. تو معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی کہ کائنات میں تبلیغ کرنے کا، دنیا کو حقیقت اسلام دکھانے کا، رسول کی پاکیزہ شریعت بتانے کا، رسول کا طریقہ زندگی دکھانے کا، اور شریعت نبوت پہ عمل کرانے کا، اور حضور کی پاکیزہ سیرت بتانے کا، اور کردار معصومین دنیا کے سامنے لا کے رکھ دینے کا اگر کوئی پلیٹ فارم ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کچھ بھی نہیں ہے ایسا. اس لیے کہ مسجد میں آپ نے وہ پہلی بورڈ لگا دیا غیر نہیں آئے. تو جب غیر نہیں آئے گا تو وہ سنے گا کیسے؟ متوجہ ہیں؟ لیکن کیا کیا جائے، یہی تو مسئلہ ہے نا. ہر ایک کے یہی ہے، ہر ایک کے آپ عبادت گاہیں دیکھیں بورڈ لگائے نو انٹری کا. معلوم ہوا غیر نہ آئے، وہی آئے جو ہمارا اپنا ہے. تو اپنوں کو سنایا تو کیا سنایا؟ توجہ ہے آپ کی. ہاں مگر ایک ایسی درسگاہ ہے آقا حسین کی کہ جس کی بنیاد شہزادی زینب نے رکھ دی. اب قیامت تک کوئی بھی ہو آئے حسین کو سن کے جائے، بستر خواب پہ لیٹ بھی جائے تو سوچتا رہ جائے کہ کون ہے حسین. یہی وجہ تھی کہ میں نہیں کہتا، بہت بڑی شخصیت نے کہا تھا. بھائی جوش ولی آبادی نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. غور کیا آپ نے؟ زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد. غور فرمایا. دیکھیں بالکل آپ بالکل وابستہ ہو گئے، آگاہ ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ ہر ایک جگہ فاؤنڈیشن ہے، مگر حسین کے ہاں آزادی ہے. بھائی صاحب ہر ایک کے ہاں مسائل ہیں، حسین کا کوئی معاملہ نہیں ہے، جس کا دل چاہے آئے. اور اس لیے کہ حسین کا آستانہ اس لیے کھلا ہے کیونکہ یہاں کوئی بات بند کمروں میں ہوتی ہی نہیں. بھائی اہل صاحبان شعور بیٹھے ہیں نا، جملے کی قدر کرنے والے افراد بیٹھے ہیں، مسلسل مجلسیں سننے والے افراد بیٹھے ہیں نا. یہاں تو پورا اسلام ہمارا اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایسی چیز ہی نہیں جو بند کمرے میں کی جائے. یہاں تو ہر چیز علی الاعلان ہے، ہر چیز باعث کمال ہے. یہاں تو ہر بات ہماری بالکل واضح ہے. عزیزو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی نے جب اسلام نامک کمپنی کی استھاپنا ڈالی، متوجہ ہے آپ بھائی، جب اس کمپنی کو شروع کیا نا، جب اس کا بیس تیار کیا، جب اس کا پہلا دن تھا، تو نبی نے اس کو بند کمرے سے نہیں شروع کیا. سن رہے آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، وَاتَّخِذَ اقربین، بلاؤ اقربین کو، بلاؤ اقربین کو، بلاؤ اقربین کو. یہ دعوت ذوالعشیرہ پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں سے آج اسلام کی ابتدا ہونے جا رہی ہے. مجھے عالم اسلام بتائے یہ بند کمرے میں دعوت تھی کہ میدان میں؟ معلوم ہوا جہاں چند لوگ جمع ہو کے سرگوشیاں کریں وہ معیار اور ہے،
جہاں پبلک پلیس پہ اپنا بیان دیا جائے، وہ معیار اور ہے۔ خدا کی قسم ہمارے اسلام کی یہی پہچان ہو گئی کہ اس کی ابتدا کا نام ہے دعوت رشید اور اس کی انتہا کا نام ہے میدان غدیر۔ اچھا اب آپ اسی پہ سن لیں، انشاءاللہ میں کل سے ہی شروع کر دوں گا۔ سنیے آپ اسی کہا صاحب معاملہ یہ ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں مگر ایک ہے حسین کا آستانہ، جو ساری دنیا کے لیے ایسا آستانہ ہے کہ یہاں ہر کوئی آئے۔ یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جو کسی کو نہیں روکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر نے کہا در حسین پا ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پا ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ متوجہ ہیں عزیزان گرامی؟ حسین کو سمجھنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، آدمیت کا دل ہونا ضروری ہے، انسانیت کا پیکر ہونا ضروری ہے، کیونکہ حسین صرف مسلمانوں کے رہنما نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا میں میں جملہ عرض کر رہا ہوں، گجراتی حضرات بیٹھے ہیں، جملے کی قدر کریے گا، بھائی پوری کائنات میں مانوتا کے دیوتا کا نام حسین ہے۔ اور فرما رہے آپ اس لیے کہ جنہوں نے انسانیت کے چراغ کو ضیاء بخشی ہے، اس ذات کا نام حسین ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ لہٰذا ہر ایک جگہ آپ کے ساتھ مسائل ہوں گے مگر یہاں اللہ کا شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور حسین کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے ایسا آستانہ دے دیا کہ قیامت تک اب ان کے دین کا پرچار ہوتا رہے گا۔ پورا ایڈورٹیزمنٹ حسین کے دین کا ہو گیا، شریعت بیان کی جائے گی، ممبروں سے حسین کا پیغام عام کیا جائے گا، کربلا ہر دور میں کربلا بن کے اجاگر ہو جائے گی، حسین کا کردار ہر ممبر سے پڑھا جائے گا، کائنات کو رسول کی شریعت کا عرفان کرایا جائے گا، دنیا کو حقیقت اسلام کا چہرہ دکھایا جائے گا۔ کیونکہ ہم نے بھی بہت قریب سے حالات کو پڑھا ہے، ہم نے دیکھا کہ دنیا نے بکی ہوئی تاریخوں سے کردار اسلام پڑھا، دنیا نے خریدے ہوئے مولویوں سے اسلام پڑھا، دنیا نے بکے ہوئے ضمیروں سے اسلام نے پڑھا، دنیا نے بکے ہوئے میڈیا سے اسلام پڑھا۔ لہٰذا اب ضروری ہو گیا ہے دنیا والوں کہ تم اپنے ممبروں سے دنیا کو حقیقت اسلام بتاؤ، اس لیے کہ دنیا نے اب تک یہی پروپیگنڈا کیا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب، آتنکواد کا مذہب، ٹیررزم کا مذہب، مگر حقیقت تو ہم جانتے ہیں نا کہ اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، بھائی چارگی کا مذہب ہے، اتحاد کا مذہب ہے، ورا کا مذہب ہے، خلوص کا مذہب ہے، پاک دامنی کا مذہب ہے، شرافتوں کا مذہب ہے، یونٹی کا مذہب ہے، ہیومنٹی کا مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے، مانوتا کا مذہب ہے۔ خدا کی قسم یہ دنیا کو کس نے بتایا کہ اسلام ایسا مذہب ویسا مذہب؟ ارے بھائی ہم کیوں بحث میں لگے ہیں؟ اسلام اس لیے دنیا کو پتا چل گیا کہ ایسا مذہب ویسا مذہب کیونکہ انہوں نے ویسے ہی مسلمان دیکھا۔ کیا سنے آپ؟ بھائی انہوں نے ایسے ہی مسلمان دیکھا۔ کہ کیسا دیکھا؟ کہ ایسا دیکھا کہ شراب پینے کی بات آئی، کسی مذہب کا آدمی نہیں دکھا، مسلمان کا چہرہ پہلے نظر آیا۔ حق غصب کرنے کی بات آئی، کسی مذہب کا آدمی نہیں دکھا، مسلمان کا کیریکٹر پہلے آ گیا۔ تلوار چلانے کی بات آئی، کسی مذہب کا آدمی نہیں دکھا، مسلمان مذہب کا آدمی سامنے آ گیا۔ ارے بھائی دلالی کرنے کی بات آئی، آپ دیکھ رہے ہیں کسی مذہب کا آدمی نہیں دکھا، مسلمان کا چہرہ سامنے آ گیا۔ معلوم ہوا جوا کا مسئلہ آیا تو مسلمان، شراب کا مسئلہ آیا تو مسلمان، حق مارنے کا مسئلہ آیا تو مسلمان، ارے صاحب حق مارنے کا مسئلہ آیا تو مسلمان، قتل کرنے کا مسئلہ آیا تو مسلمان، بم بلاس کا معاملہ آیا تو نام مسلمان۔ معلوم ہوا ساری دنیا عالم اسلام سے ایک دم خائف ہو گئی، اور دنیا کو موقع بھی ملا کہ انہوں نے خوب بڑھ بڑھ کے بتایا کہ مسلمان ایسا، مسلمان ایسا، مسلمان ایسا۔ لہٰذا ایک دنیا کے مسلمانوں ایک پلیٹ فارم پہ آؤ اور ساری کائنات کو حقیقت اسلام دکھا کے بتاؤ کہ اے بھیا اورنگزیب کا اسلام اور ہے، محمد کا اسلام اور ہے۔ غور فرمایا۔ نعرے حیدری، یال نعرہ حیدری،
محمد وآل محمد۔ سنیے آپ، میں جہاں کو لانا چاہ رہا ہوں، تو عزیزان گرامی یہ باتیں اس لیے ہو رہی تو ساری دنیا مذہب اسلام کے خلاف کھڑا ہے کہ صاحب ایسا مذہب ہے، وہ ایسا مذہب ہے، وہ ایسا مذہب۔ حقیقت تو ہم جانتے ہیں نا قرآن پڑھ پڑھ کے، ہمارا مذہب اسلام اتنا پاکیزہ، اتنا منظم، اتنا مہذب، اتنا پیارا دین، اتنا پیارا اسلام کہ صاحب یہ امن کا مذہب، سلامتی کا مذہب، بھائی چارگی کا مذہب، اتحاد کا مذہب، یونٹی کا مذہب، آپسداری کا مذہب۔ کس نے کہہ دیا کہ دہشت گردی کا مذہب؟ مگر عزیزان گرامی ابھی 10 سال پرانی بھی بات نہیں ہے، امریکہ میں ایک بھائی صاحب نے، جن کو لوگ پوپ کہتے ہیں، انہوں نے پاپ کر دیا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اور معلوم ہے کیا پاپ کیا؟ انہوں نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اور اس پر انہوں نے بیان یہ دیا کہ صاحب اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ کہا صاحب اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اور باقاعدہ یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا انہوں نے، ابھی 10 سال بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ پاپ پوپ نے کر دیا، کہا صاحب اسلام تلوار سے پھیلا، تلوار سے پھیلا، تلوار سے پھیلا۔ بہرحال جو سچا مسلمان تھا اس کو تکلیف تو ہوئی نا، ہم کیوں آج یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ہمیں بھی تکلیف ہوئی، کوئی ہمارے پیارے مذہب کے اوپر اس طرح سے انگوش نمائی کرے اور انگلی اٹھائے اور اس طرح کا بیان دے دے اور الزام تراشی کرے اور تہمت کرے اور اتہام کرے تو ہم برداشت کریں گے، لیکن اس نے کہہ دیا کہ صاحب اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے، تلوار سے پھیلا ہے، تلوار سے پھیلا ہے۔ میں اس پوپ سے صرف اتنا کہوں گا، بھائی صاحب آپ نے حقیقت اسلام کا آئینہ دیکھا ہی نہیں۔ میں مانتا ہوں اسلام میں جنگیں ہوئی ہیں، تلوار چلی ہیں، تلواریں چلی ہیں، فاتح تھے، فتح تھے، بہت سے افراد تھے، تلواریں چلی ہیں، مگر اگر آپ اسلام کو حقیقت کے آئینے کے سماج اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو حقیقت اسلامیہ کا پتہ چل جائے گا۔ بھائی صاحب اسلام میں ہم نے جتنی بھی جنگیں دیکھی ہیں، یا تو ہم نے مشرکوں سے دیکھی، کافروں سے دیکھی، یہودیوں سے دیکھی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی بدر دیکھے، احد دیکھے، متوجہ ہیں آپ؟ احد دیکھے، خیبر دیکھ لیں۔ اب یہ جنگیں آپ کے سامنے ہیں، ہاں ہوئی تو منافقوں سے بھی ہیں، وہ بات کی بات ہے، توجہ فرمائیے گا آپ۔ اب آپ اشارہ نہ سمجھیں تو مجھے کھل کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی اسلام میں جنگیں بہت ہوئی ہیں، مگر ساری جنگیں اسلام کی یا تو مشرکوں سے ہے، یا کافروں سے ہے، یا یہودیوں سے ہے۔ پوپ کو اختیار کس نے دے دیا کہ وہ یہ کہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ اسلام کی کوئی جنگ عیسائیوں سے ہوئی نہیں، مگر سوائے ایک جنگ کے۔ کیا سن رہے آپ؟ بس سوائے ایک جنگ کے، اور اس جنگ کا نام قرآن میں ہے جنگ مباہلہ۔ متوجہ ہیں آپ؟ اب آپ پورا عالم اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، مباہلے میں کسی ایک ہستی نے اگر ادھر سے خنجر اٹھایا ہو، تلوار اٹھایا ہو، نیزہ اٹھایا ہو، چھری اٹھائی ہو، معلوم ہو جتنے آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے۔ کوئی آغوش میں تھا، کوئی انگلی پکڑے تھا، کوئی ان کے پیچھے تھا، کوئی ان کے پیچھے تھا۔ ارے کیا سنے آپ؟ عزیزان گرامی آئے کتنے لوگ کا؟ 5 نفر، 5 فرد، 5 شخص، 5 اشخاص، 5 شخصیتیں، 5 کیریکٹر، 5 کردار، مگر تلوار کسی کے پاس نہیں، نیزہ کسی کے پاس نہیں۔ اسے شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، تلوار سے پھیلا؟ ارے عقل کے اندھے، اگر مسلمان کو نہیں پڑھ سکتا تو اپنے ہی بزرگوں کو پڑھ لے۔ تم سے ہمارا ایک ہی مقابلہ ہوا ہے، اور اس میں میرا نبی تلوار نہیں لے کے آیا تھا، پنجتن کا کردار لایا تھا۔ صلوات پڑھ لے ور محمد وال۔ بس ذرا مل کے ایک اور بلند ترین درود شریفہ پڑھ لیں۔ غور کیا آپ نے؟ تو عزیزان گرامی انتہائی ضروری ہے کہ دنیا والوں کو بتائیں کہ بھائی صاحب اسلام کو پڑھیے، اسلام کو سمجھیے۔ اور میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہمارے ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، ان سے آپ پوچھئے ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے۔ آپ ایک جگہ بزنس میں قدم رکھیے، تعصب کی نظر ہو گئے، مارکیٹ میں دکان لیجئے، تعصب کی نظر ہو گئے، ہر جگہ دنیا آپ کو گندی نگاہوں سے دیکھے، مسلمان ہے 2 قدم اس سے دور ہو جاؤ، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اپنے ملک سے باہری ملک میں قدم رکھیے، لوگ آپ سے 2 قدم دور ہو جاتے ہیں، مسلمان ہے ذرا اس سے بچ کے رہو۔
اب تو عالم یہ ہو گیا، اگر آپ ٹرینوں کا سفر کریں اور کوئی مسلمان بھائی صاحب دکھ جائیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ڈر جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ڈرتے ہیں، وہ بہکا دیا گیا ہے، اتنا بھر دیا گیا ہے اس لفظ کو کہ یہ لفظ دشنام ہو گیا ہے، گالی بنتا جا رہا ہے. اس کا مطلب اسلام تو حقیقت کچھ اور ہے، مگر دنیا نے اس کو کچھ اور ہی طریقے سے پیش کر دیا ہے. لہٰذا انتہائی ضروری ہے کہ حقیقت اسلام کائنات کے سامنے پیش کر دی جائے اور دنیا کو بتایا جائے بھیا جو تم سمجھ رہے ہو وہ اسلام نہیں ہے، جو ریئلٹی اسلام کی ہے اسے آؤ ہم مجلسوں میں بتائیں گے. اس لیے کہ کوئی جلسہ، کوئی عرس، کوئی مقام، کوئی پلیٹ فارم تمہیں حقیقت اسلام کا آئینہ نہیں دکھائے گا. اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی اس لیے نہیں دکھا رہے کہ آپ ہمارے میں آ جائیے، ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم کل سے سربلند تھے وہ آج بھی سرفراز ہے، کل بھی ہم عزت دار تھے ہم آج بھی عزت دار ہیں. نہ ہمارا مذہب ایسا ہے، نہ ہمارا دین ایسا ہے، نہ ہماری آئیڈیالوجی ایسی ہے، نہ ہمارا سسٹم ایسا ہے، نہ ہمارا قانون ایسا ہے. اس لیے کہ ہمارے اسلام کو ابھی آپ نے سمجھا ہی کہاں ہے. اور یہ بات تو میں ڈنکے کی چوٹ پر پورے یو پی میں اور چوراہوں کی تقریر پر اور ہر جگہ جہاں ایڈمنسٹریشن ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، کسی مذہب کسی مسلک کے افراد ہو، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں تم نے ابھی اسلام کو ہمارے پڑھائی کہاں ہے. اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو آؤ میں تمہیں اپنے پیغمبر کی صرف 2 حدیث سناتا ہوں. ایک جگہ میرے نبی نے کہا حب الوطن نصف الایمان، وطن کی محبت آدھا ایمان ہے. متوجہ ہیں آپ؟ اب جو وطن کا غدار ہوگا وہ بے ایمان ہے. بتاؤ یہ سارے سماج کو، ساری دنیا کو، وہ افراد جو مسلمان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ماب بلیچنگ شروع ہو جاتی ہے، انہیں آپ بتائیے کہ بھائی صاحب جو ہمارے پروفٹ تھے، جو ہمارے سرکار تھے، جو ہمارے نبی تھے، جو ہمارے حضور تھے، جو جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے، جو لولا کا لما خلقت الافلاق کے مصداق ہیں، انہوں نے اپنی زبان سے بولا اور اس زبان سے بولا جو زبان بغیر وحی کے چلتی نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وطن کی محبت آدھا ایمان ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی بھی مسلمان وطن سے بیزاری کر جائے، وطن کے خلاف ایک لمحے کو چلا جائے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر. پھر آتنکی پکڑتے ہو، کہتے ہو مسلمان، کہتے ہیں بھائی نام تو اس کا وہی ملا، آئیڈینٹی تو اس کی وہی ملی، چہرہ تو اس کا وہی ملا. یہ بھی حقیقت ہے بھائی، کہاں تک آپ بچائیں گے؟ ملتے ہیں نا. لیکن آپ سنیے، میں کیمرے پہ پڑھ رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی، دنیا جہان تک بات جائے گی. اور پھر اسی لیے یہ باتیں ہیں کہ بھائی ہماری کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ کسی سے ڈھک چھپ کے ہو، تو کلیئر کٹ والی بات ہے سامنے کی. حقیقت تو یہ ہے کہ جتنے پکڑے جاتے ہیں آپ دیکھیے موسٹلی ایسا ہوتا ہے، نام مسلمان، چہرہ اسلام والا، لباس اسلام والا، داڑھی مسلمان والی، ساری ان کی جتنی آئیڈینٹی نظر آ رہی ہے سب اسلام والی. معلوم ہوا دنیا کہنے لگتی اسلام دہشت گردی کا مذہب، ٹیررزم کا مذہب، آتنکواد کا مذہب، اور اس کا مذہب، اور اس کا مذہب. ساری دنیا کو موقع مل گیا، ہر ایک نے کہنا شروع کیا. مگر میں منبر کے فراز سے کہہ رہا ہوں کہ جس اسلام کی دنیا باتیں کر رہی، اسی اسلام کو لانے والے نے، اسے اسلام کے اونر اور فاؤنڈر نے کہا تھا کہ وطن کی محبت نصف ایمان ہے، وطن کی محبت نصف ایمان ہے. میں دنیا کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ در حقیقت جتنے آتنکی پکڑے جا رہے ہیں وہ لباس پہنتے ہیں اسلام کا، داڑھی رکھتے ہیں اسلام کی، چہرہ بناتے ہیں اسلام کا، حلیہ بناتے ہیں اسلام کا، مگر حقیقت میں یہ ہے دشمن ہے اسلام. متوجہ ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم پکڑے جائیں گے بدنام اسلام ہوگا، بدنام مسلمان ہوگا، بدنام یہ جینے والے ہوں گے، بدنام یہ افراد ہوں گے. لہذا انہیں خوب پتہ ہے. مگر آئے کہاں؟ مسجدوں میں بم پھوڑا، مندروں میں بم مارا، یہاں انسانیت کو تکلیف دی، وہاں گلشنوں کو ویران کیا، وہاں لوگوں کے آبادیوں کو صحراؤں میں بدل دیا، وہاں بم بلاس کر دیا. یہ کون افراد ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ تو در حقیقت میں یہی دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے سرکار نے بتایا وطن کی محبت نصف ایمان ہے. متوجہ ہیں؟ اب اگر کوئی ایک لمحے کو لیے وطن سے غداری کر جائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ پیغمبر کے اکارڈنگ مخرج ہو گیا، مخرج ہو گیا اسلام سے، خارج ہو گیا اسلام سے. اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. معلوم ہوا کہ جو دشمن اسلام ہے وہی اسلام کے چہرے کو بدنام کر رہے ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور آگے دوسری حدیث سن لیں آپ، اور اسے بھی اپنے ہندو بھائیوں تک بھی شیئر کریے. سرکار نے ارشاد فرمایا پڑوسیوں کا خیال کرو.
سارے عالم اسلام میں حدیث ہے نا حضور کی، پڑوسی کا خیال کرو۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، حضور نے کہہ دیا پڑوسی کا خیال کرو، پڑوسی کا خیال کرو، تو اگر سرکار نے کسی حدیث میں یہ کہا ہو کہ پڑوسی ہندو ہوتے نہ کرو، کہیں ہے؟ یہ کہیں نہیں ہے۔ کہیں لکھا مسلمان ہو تو تبھی کرو، ایسا کہیں نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا سرکار نے دنیا سے ایک بات کہی، پڑوسی کا خیال کرو۔ اب پڑوسی ہندو ہے تو بھی پڑوسی، مسلمان ہے تو بھی پڑوسی، سنی ہے تو بھی پڑوسی، شیعہ ہے تو بھی پڑوسی، خوجہ ہے تو بھی پڑوسی، مومن ہے تو بھی پڑوسی، سید ہے تو بھی پڑوسی، خان ہے تو بھی پڑوسی۔ معلوم ہوا سرکار نے دنیا و اسلام کے سامنے اور ساری کائنات کے سامنے اس حدیث کو رکھ کے ایک بیان تو واضح کر دیا کہ وہ دنیا ہے جس میں اونچ نیچ، ذات پات، نسل، رنگ، بھید بھاؤ پایا جاتا ہے، مگر یہ محمد کا اسلام ہے کہ یہاں نہ اونچ نیچ ہے، نہ ذات پات ہے، نہ رنگ نسل ہے، نہ بھید بھاؤ ہے۔ کیا سن رہے آپ؟ نہ بھید بھاؤ ہے۔ پیغمبر نے یہ لفظ بیان کر کے ساری کائنات کو بس سر ایک ہی جہت میں کھڑا کر دیا اور یہ بتایا ہمارا اسلام مساوات کا مذہب ہے، برابری کا مذہب ہے، مساوات کا مذہب ہے، برابری کا مذہب ہے، مساوات کا مذہب ہے، برابری کا مذہب ہے۔ حسین نے اس حدیث کو چار چاند لگا دیا۔ نہیں توجہ فرما رہے؟ حسین نے کربلا کے میدان سے اس حدیث میں چار چاند لگا دیا۔ تیر چل رہی ہے مگر حسین نے جماعت قائم کر دی، اور اس میں جون بھی ہیں، اس میں اپنے بھی ہیں، اس میں غیر بھی ہیں، اس میں سید بھی ہے، اس میں غیر سید بھی ہے، اس میں صحابی بھی ہیں، اس میں تابعی بھی ہیں۔ حسین نے سب کو ایک صف میں کھڑا کر کے بتایا کہ نہ پیغمبر کے آزاد پات ہیں، نہ حسین کے آزاد پات۔ غور کیا آپ نے؟ اب صاحب یہ کہاں سے پتا چلے گا کہ مقصد عام ہوا ہے؟ تو آؤ ہماری مجلسوں میں، ہماری مسجدوں میں دیکھو، مجلس میں امیر بھی بیٹھا ہے، غریب بھی بیٹھا ہے، جہاں سید ہے وہی خان ہے، جہاں خوجہ ہے وہی مومن ہے۔ معلوم ہوا یہ حسین نے کائنات تک کے لیے ساری دنیا کو وہ درس دے دیا جو پیغمبر نے اسلام کا درس 1400 سال پہلے دیا تھا۔ اب خدا کی قسم اگر کوئی اس طرح کی فیلنگز لے کے بیٹھے کہ صاحب ہم بڑے یہ چھوٹا، تو واقعی وہ حسینی نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ واقعی وہ اسلام سے ہٹ کے، مگر آپ کا اس طریقے سے فرش حسین پہ ایک ساتھ بیٹھنا یہ ساری دنیا کو بتا رہا ہے کہ دیکھ لے آنکھیں کھول کے، کل جو اسلام محمد نے دیا تھا وہی اسلام حسین نے پھیلایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد والے۔ غور کریں آپ، ہے نا توجہ آپ کی؟ اور عزیزان گرامی، دو ہی بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں سے ہم نے بتایا کہ اسلام مساوات کا مذہب ہے۔ ایک بارگاہ کا نام ہے حسین کی بارگاہ، اور ایک بارگاہ کا نام ہے اللہ کی بارگاہ۔ حسین کی بارگاہ میں امیر بھی، غریب بھی، اونچا بھی، نیچا بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، بزرگ بھی، بچہ بھی، سب ایک ساتھ بیٹھے۔ اللہ کی بارگاہ میں آئیے، جہاں کروڑ پتی کا سجدہ ہو رہا ہے وہیں ایک غریب کا پیر ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ ہاں، جہاں ایک بزنس مین کے سجدہ ہو رہا ہے، اسی جماعت کو غور سے دیکھو، وہاں ایک ٹھیلا چلانے والے کے پیر ہے۔ معلوم ہوا سب ایک صف میں نظر آ رہے ہیں۔ معلوم ہوا جو کردار اللہ نے خلاق کے لیے بنایا تھا وہی کردار پیغمبر نے اسلام کو دیا ہے، اور وہی کردار حسین نے کائنات میں بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ لہذا یہ عزاداری حسین پہ کمنٹس نہ کرنا، کیونکہ عزاداری حسین حقیقت اسلام کی آئینہ دار ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ غور کیا آپ نے؟ عزیزان گرامی، جو مسٹیک ہوئی وہ سن لیں آپ، پبلک سے، لوگوں سے۔ دیکھیں اگر آپ پورے وجد میں آئیں گے انشاءاللہ تو مجھے کچھ پڑھنے کا لطف آئے گا۔ اب کچھ 4 لوگ پہلے آ گئے، 10 منٹ بعد 20 لوگ، پھر اس کے 10 منٹ بعد 30 لوگ، تو معلوم ہو جو ایک تسلسل ہوتا ہے نا وہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، پھر وہ میٹر وہ پہنچ نہیں پاتا جہاں تک آدمی پہنچانا چاہتا ہے۔ تو ایک تسلسل ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، تو معاملہ یہ ہے کہ موضوع تو ذہن میں ہونا چاہیے، حقیقت اسلام دور حاضر میں حقیقت اسلام کا انکشاف نہایت ضروری ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، ریئلٹی اسلام کی اس وقت فی الحال حالات حاضرہ میں
دنیا تک پہنچانا بہت ضروری ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، آئینہ کیا ہے اسلام کا، اصلی چہرہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، تو دنیا کی مسٹیک یہ ہوئی کہ دنیا سے نے جہاں سے پایا وہیں سے اسلام لے لیا۔ کسی نے اورنگزیب کے کردار کو پڑھا، تلواریں چل رہی تھیں، آپ سن رہے ہیں، ایسا تھا اسلام۔ آج کل وہ کیا چل رہا ہے، دیکھیے حالات حاضرہ، کرنٹ افیئرس کیا ہے، وہ ارطغرل غازی کیا ہے، میں تو بول بھی نہیں پا رہا ہوں، کچھ ایسا چل رہا ہے نا آج کل، بڑا نام ہے اس کا، بڑا چرچا ہے۔ مطلب پب جی کے ایک طرف پب جی ہے، دوسری طرف یہ ریکارڈڈ ہو رہا ہے۔ کہا صاحب نوجوان لڑکے سب اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ کہا صاحب یہ کیا، یہ کردار بتائے گا اسلام کیا ہے؟ آپ خود سوچیں، یہ کردار بتائے گا حقیقت اسلام کیا ہے؟ یہ تو لوگوں کو امپریس کر رہا ہے۔ پب جی کے چکر میں کوئی پھانسی چڑھ جا رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کو مار دے رہا ہے، کوئی بندوق چلا دے رہا ہے، کوئی کچھ نہیں پاتا ہے تو پلاسٹک والی لے کے یوں کر رہا ہے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ عزیزان گرامی، اسلام شعور کا مذہب ہے یار، عقل مندی کا مذہب ہے، تہذیب والا مذہب ہے۔ اسلام کو یہ کردار نہیں بتائیں گے کہ اسلام یہ ہے۔ دنیا کا مسٹیک یہی ہوا ہے کہ دنیا نے اپنے دور میں جس سے پایا اسلام پڑھا۔ اب کسی نے اورنگزیب کا اسلام پڑھا، اچھا ایسا تھا۔ کسی نے حجاج بن یوسف کا اسلام پڑھا، اچھا ایسا تھا۔ کسی نے حضرت صدام کا پڑھا اسلام کا، اچھا ایسا تھا۔ تو بھائی صاحب، ان لوگوں کے اسلام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اسلام پڑھیے جو اسلام لے کے آیا ہے۔ بس دیکھیے، اس ایک پوائنٹ پر غور فرمائیے گا، اور میں اپنے نوجوانوں سے خاص توجہ چاہتا ہوں، بزرگوں سے بس دعا کہ آپ اس پوائنٹ پر غور کریے۔ دنیا کا پرابلم یہی ہے کہ دنیا نے ان سے اسلام پڑھا، لہٰذا آج ہمارے ساتھ کہیں بیٹھ گئے کسی ریسٹورنٹ پہ، کہیں ٹیبل ٹاک ہو گئی، کوئی آرگومنٹ ہو گئی، کوئی مباحثہ ہو گیا، کوئی ڈیبیٹ ہو گئی، تو باتیں کر رہے ہیں، تمہارا اسلام تو ایسا ہے، تمہارا اسلام تو ایسا ہے۔ ارے آپ کو کیا پتا ہمارا اسلام کیسا ہے؟ آپ نے اسلام غلط جگہ سے پڑھا، آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ اب آپ سنیے، مولویت سے ہٹ کے میں ایک بات کروں، میں بی ایڈ کر رہا تھا، تو مجھے جو کالج ملا تھا وہ میرٹھ میں ملا تھا، اور میرا سبجیکٹ بھی ہندی سے تھا۔ تو وہاں پہ میرے انسٹیٹیوٹ میں جتنے بھی افراد تھے، تقریباً 250-300 میں ہم 3 مسلمان تھے، اور اس میں ایک ہم شیعہ اثنا عشری، باقی سارے لوگ غیر مسلم تھے۔ اب اس کو غور سے سنیے گا، میں ایک مثال دے دوں اور حقیقت اسلام کے پیرائے میں گفتگو تمام کروں۔ سارے کے سارے غیر مسلم تھے، اور محمدن جو تھے وہ ہم ہی 3 تھے۔ عزیزان گرامی، مگر معاملہ یہ ہوا کہ ایک دن میرٹھ سے، چونکہ اتراکھنڈ بہت قریب ہے، تو ایک دن سب لڑکوں نے یہ پلان کیا کہ یار چلتے ہیں ذرا اتراکھنڈ جاتے ہیں اور وہاں پہ گنگا جی کا درشن کر کے آتے ہیں۔ اس کو غور کریے گا، کہا صاحب درشن کر کے آتے ہیں، اور سارے لڑکوں نے یہی پلان کیا۔ چنانچہ وہ لوگ تیار ہو گئے، جانے لگے، میرے پاس بھی آئے، آپ بھی چلیں گے؟ میں نے کہا بھائی میں کیا کروں گا وہاں، مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا۔ کہا وہاں تیرنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں درشن کی جگہ ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ کہا وہ جگہ ہے جہاں گنگوتری ہے، وہاں ہم لوگ جائیں گے، وہاں سے گنگا جی نازل ہوتی ہیں اور گنگا جی نیچے اترتی ہیں، اور جو اترتی ہیں تو منظر بڑا دلکش ہوتا ہے، بڑا پررانا ہوتا ہے، آنکھوں کو وہ منظر بہت لبھاتا ہے، اور بڑا پرکشش منظر ہوتا ہے، بڑی اچھی جگہ ہے، لہٰذا ہم لوگ وہاں جانے کا پلان کر رہے ہیں، اگر تم چلتے ہو تو چلو۔ تو میں نے کہا بھائی جیسی آپ لوگ کی مرضی، اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو چلیے، ہم بھی زیارت کر لیں گے۔ لیے صاحب ہم بھی ایک دم درشن کرنے کے لیے بےتاب ہو گئے، خیر وہاں زیارت ہوئی۔ اب جو دیکھا تو واقعی حیران ہو گئے کہ وہ جھرنوں سے پانی کا اترنا، وہ پانی صاف شفاف ستھرا تازہ، لوگوں نے اس کی خوب فضیلتیں پڑھی۔ کہا صاحب یہ ایسا پانی ہے کہ بیمار کو پلا دو تو شفا مل جائے، امرت ہے امرت، اس جل کی بڑی ویلو ہے، یہ گنگا جل ہے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ لوگ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یو پی والوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ ہم نے کہا ہمارے یہاں ہر شہر میں گنگا جی آئی تقریباً۔ کہا کیا مطلب؟ ہم نے کہا بھائی کانپور میں آئی ہیں، بنارس میں آئی ہیں، الہ آباد میں آئی ہیں، ہم آپ کو 3 شہر تو اپنے قریب میں ایسے ہی دکھاتے ہیں جہاں گنگا جی آئی ہیں، اور ہمیں یہاں سے پانی لے جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں جب گنگا جل چاہیے ہوگا ہم وہیں سے لے لیں گے۔ تو ہندو تھے وہ دوست ہمارے، کہنے لگے تم بیوقوف ہو گئے ہو، اس جل کو پینا بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ یہ جل جل ہے، وہ جل جل نہیں۔ میں پہنچ رہی نا بات، بھائی یہ پانی پانی ہے، وہ پانی پانی نہیں۔ تو انہوں نے کہا دونوں میں فرق ہے۔ میں نے کہا کیا فرق ہے؟ کہا رہے اس پانی کو اگر کسی بیمار کو پلاؤ گے تو شفا ملے گی، اور اس پانی کو اچھے بھلے کو پلاؤ گے تو بیمار ہو جائے گا۔
میں نے کہا بھائی یہ کیا مطلب؟ جل ایک ہے مگر تاثیر بدل گئی؟ کہ تاثیر نہیں بدلی کیونکہ ایریا بدل گیا، مقام بدل گیا، جگہ بدل گئی۔ میں نے کہا کیا جگہ بدلنے سے پانی کی تاثیر بدل جاتی ہے؟ کہا جی نہیں، اصل میں یہاں سے جو چلی ہے تو پانی صاف ہے، شفاف ہے، عمدہ ہے، تازہ ہے، شیریں ہے، خوش مزہ ہے، بہتر ہے، لیکن وہاں جو پہنچا ہے تو وہاں انتہائی گندا ہے، بدبودار ہے، رنگت خراب ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ بڑے بڑے کارخانوں کے گندے گندے نالے آ کے اس میں ملتے گئے، رنگ بدل گیا، خوشبو چلی گئی، چاشنی چلی گئی، تازگی چلی گئی، رنگت چلی گئی، جو چیز شفا والی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ ہمارے یہاں کی حکومت کیوں بار بار کہتی ہے کہ صاحب اس کی صفائی کا ابھیان شروع کیا جائے، اور اس کی صفائی کے لیے کیوں پروجیکٹ لانچ کیے جاتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ صاحب اس کو سندر بنایا جائے اور اس کا سندریکرن کیا جائے۔ ہاں کیوں ایسی باتیں کی جاتی؟ اب سمجھ میں آیا، اس کا مطلب جب گنگوتری سے چلی تھی تو ہماری آنکھوں نے دیکھا پاک تھی، صاف تھی، عمدہ تھی، تازہ تھی، شیریں تھی، پانی واقعی شفاف تھا، بیمار پی لے تو شفا۔ لیکن جب ہم نے اپنے ان 3 شہروں کو کھنگال کھنگال کے تینوں جگہ دیکھا تو وہ الہ آباد میں بھی پانی گندا پایا، بنارس میں بھی پانی گندا پایا، کانپور میں بھی پانی گندا پایا۔ لہٰذا میں اپنے ہندوستان کے لوگوں سے کہتا ہوں یہ ہماری دھروہر ہے، ہماری جاگیر ہے، ہمارے ملک کی عزت دار چیزیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی صفائی کا خود خیال رکھیں۔ متوجہ ہیں آپ؟ میں کہیں اشارے میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کو۔ عزیزان گرامی اگر ہم نے بھی غور کیا تو حقیقت یہی پایا کہ ان 3 جگہوں پہ دیکھا تو پانی نہایت بدبودار، پانی انتہائی بدبودار، بیمار اچھا بھلا پیے تو بیمار ہو جائے۔ مجھے یہ کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن جب بہت غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ اصل میں یہاں سے چلی تھی تو صاف ستھرا تھا، مگر راستے بھر کے ملوں کے پانی آ کے گندے اس سے ملتے رہے، کارخانوں کے نالے آ کے ملتے رہے، اس کی رنگت بدل گئی، اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ کیا سنے آپ؟ اس کی تاثیر بدل گئی، اس کا نام بدل گیا، اس کا حسن جاتا رہا، لہٰذا اب اس کے اندر وہ کیفیت نہیں رہی کہ یہ کسی کو پاک کر دے، کسی کو صاف کر دے، کسی کو شفا دے دے۔ کیا سنے آپ؟ لہٰذا ہندو دوست تھے مگر انہوں نے میری عقلیں کھول دی۔ متوجہ ہیں آپ؟ عزیزان گرامی اب میں آپ کو کیا عرض کروں، چنانچہ وہاں ایسا ہوتا تھا پریئر میں، اسی کالج میں پریئر ہونے کے بعد لوگ اپنی اپنی بائٹ دیتے تھے کہ صاحب آپ 2-4-5 منٹ بولیے، آپ بولیے۔ تو اتفاق سے مجھے موقع ملا تو میں نے اسلام ٹاپک پہ بحث کی۔ اب جو بولا تو سارے ٹیچرز بھی دیکھنے لگے۔ اب وہ روز یہ کہتے تھے کہ یار تم آؤ، تم ہی تھوڑا سا بولو، تم ہی آؤ، تم ہی تھوڑا سا ملو۔ یہ بھی اللہ کا ایک شکر تھا کہ حقیقت اسلام کو غیروں تک پہنچانے میں یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک مدد تھی۔ اور فرما رہے ہیں آپ، معلوم یہ ہوا کہ صاحب اب کیا ہوا؟ اب دنیا کے سامنے بیان جاری ہے۔ لیکن عزیزان گرامی ادھر ہم نے اسلام کے اوپر اسپیچ کیا دی۔ شام کو جب سارے لوگ بیٹھے کینٹین کے پاس تو سب نے یہ کہا یار تم اسلام پہ اتنا لیکچر دیتے ہو مگر ہم نے تمہارے اسلام میں غوری کو پڑھا ہے، ہم نے اورنگزیب کو پڑھا ہے، ہم نے اسلام میں بابر کو پڑھا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی تم نے اسلام میں وہ کردار پڑھا ہے کہ جو مسلمان ہوئے تھے، وہ کردار نہیں پڑھا جو اسلام لائے تھے۔ ارے میں کہاں لا رہا ہوں آپ کو؟ کاش کا اشارہ سمجھ لیتے۔ انہوں نے کہا آپ ہم نہیں سمجھے، کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا سنو، ہمارے یو پی کے شہروں میں بھی گنگا جی آئی ہیں، بنارس میں آئی، کانپور میں آئی، الہ آباد میں آئی، مگر ان تینوں مقام پہ پانی حاضر ہے آپ دوشت ہو گیا، دوشت۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ پانی پاکیزہ کہاں ملا؟ کہ وہاں ملا گنگوتری میں جہاں سے گنگا جی چلی تھی۔ میں نے بھی پیتڑے بدلے، میں نے کہا سن رام جیت فیصلہ ہو گیا، اب اسلام پہ کبھی جھوٹے کمنٹس مت کرنا۔ ارے سن، جو حال تیری گنگا کا ہوا ہے وہی میرے اسلام کا ہوا ہے۔ اور کیا آپ نے کہا کیا مطلب بھائی؟ میں نے کہا مطلب تم تک پہنچ گیا۔ کہا صاحب جب اسلام ہمارے نبی پاک لے کے آئے تھے تو امن کا مذہب، سلامتی کا مذہب، بھائی چارگی کا مذہب، ورا کا مذہب، خلوص کا مذہب، آدمیت کا مذہب، یونٹی کا مذہب، ہیومنٹی کا مذہب۔ مگر کیا کیا جائے، کچھ نجس دربار کے، توجہ ہے،
بھائی میرے پاس تو لگامیں ہیں نا زبان پر، لہذا بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کر رہا ہوں، میں اشارے کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا کچھ نجس درباریوں نے، کچھ شرابیوں نے اسلام کا مکھوٹا پہن کر اسلام کو ایسے بدنام زمانہ کر دیا کہ آج دنیا والوں کے لیے اسلام دہشت گردی کا مذہب بن گیا ہے، ورنہ در حقیقت ہمارا مذہب امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، بھائی چارگی کا مذہب ہے، اتحاد کا مذہب ہے، ورا کا مذہب ہے، خلوص کا مذہب ہے، پاک دامنی کا مذہب ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے بڑا وقت لے لیا، آپ کا 50 منٹ آپ کا لے لیا، بس اسباب رحمت کو سمیٹنا ہے۔ لہٰذا اس اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا تک اسلام کو پہنچائیے اور بتائیے دنیا کو کہ ہمارا مذہب ہے کیا۔ خدا کی قسم ان زینب سلام اللہ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ اس شہزادی نے نا بنیاد اعضا رکھی اسی لیے تھی کہ کائنات تک میرے نانا کا دین جاری و ساری رہے اور روز قیامت تک حقیقت محمد و حقیقت محمد و آل محمد دنیا تک پہنچتی رہے، اس لیے کہ اگر ان کی ذات پہنچتی رہے گی تو ان کا اسلام پہنچتا رہے گا، ان کے کردار پہ چرچے ہوں گے تو ان کے اسلام کی حقیقت لوگوں کو پتہ ہوگی۔ بس اسباب رحمت سمیٹ رہا ہوں، گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی تمہیدی مجلس ہے اور تمہیدی منزل تھی آج، تھوڑا وقت کا خیال رکھیں، اگر ایک ساتھ لوگ آ جائیں ٹائم سے تو انشاءاللہ کچھ بات پہنچانے کی سعادت حاصل ہوگی۔ بس عزیزان گرامی، آج شہزادی سکینہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ میں کیا مصائب پڑھوں اور کیا مصائب آپ کو سناؤں، بس ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے۔ آپ سب مولا کے عزادار ہیں، بی بی آپ کی آمد قبول کرے، شہزادی آپ کی حاضری قبول کرے، بی بی ہماری ذاکری قبول کر لے، بس یہی بہت ہے۔ عزاداروں، جب مجلس حسین میں بیٹھا کریے نا، دل کھول کے پرسا دیا کریے، کبھی یہ نہ سوچا کرو ہم روئیں گے تو کوئی ہمارا منہ دیکھے گا، نہ۔ میں تمہیں حدیث سناؤں، مولا فرماتے ہیں آنسو نہ آئے تو سر جھکایا کرو۔ مولا نے فرمایا اگر آنسو نہ آئے تو اپنی مصیبتیں یاد کر کے رو لیا کرو۔ مولا پھر فرماتے ہیں اگر آنسو نہ آئے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اس لیے کہ حسین پہ رونا اجر عظیم کا باعث ہے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ آوازیں دبا کے نہ رویا کرو، لفظ حسین تمہارے کانوں سے ٹکرائے تو چیخے مار کے روئے۔ ہاں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ سے شہزادی زینب کی یہی خواہش تھی، اے میرے بھیا پہ رونے والوں، میرے بھیا پہ ایسے رویا کرو جیسے اجڑی ہوئی ماں اپنے کڑیل جوان کا ماتم۔ اللہ اکبر۔ آج بی بی کی شہادت کی تاریخ ہے، شہزادی سکینہ۔ اللہ نے آپ کو بھی بیٹیاں دی ہوں گی، آپ کے بھی گھروں میں بیٹیاں ہوں گی، مولا کسی بیٹی کو ایسے غریب نہ کرے جیسے سکینہ ہو گئی۔ میں تمہیں سناتا ہوں، 2-3 منزلیں سنا دوں، کسی بیٹی کو خدا ایسے غریب نہ کرے جیسے سکینہ ہو گئی۔ 4 برس کے سن میں سکینہ غریب ہو گئی۔ تمہارے گھروں میں بیٹیاں ہوں گی، تم بھی بڑے ارمانوں سے بیٹیوں کو پالتے ہوگے، لیکن ایک بات بتاؤں، یہ فطرت ہے، ہر بیٹی باپ سے بڑے نازوں میں بات کرتی ہے، اس کو اپنے باپ کے ہونے کا بڑا ناز ہوتا ہے۔ سوچو جس کا باپ اسے چھوڑ کے چلا جائے، اس بچی کے دل پہ کیا گزرے گی۔ کیا مصائب پڑھوں، سن لو، بس 2-3 فقرے سنو۔ شہزادی سکینہ کی شہادت ہے تو میں پڑھتا ہوں۔ جب یہ حسین کی بچی مدینے میں پیدا ہوئی نا، نوجوانوں، تو ایسے نہیں پلی، بڑے ارمانوں سے بچی پلی تھی۔ ایسے پلی تھی کہ حسین کا سینہ ملتا تھا، زینب کہانیاں کہتی تھی، سجاد لوریاں دیتے تھے، عباس کبھی زمین پہ اترنے نہیں دیتے تھے۔ اب اگر جملہ پہنچ گیا تو تمہارے سامنے آقا کی زری رکھی ہے، ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ لینا۔ سکینہ اتنے نازوں سے پلی ہے کہ روایت کا فقرہ ہے جب سکینہ 1 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی تو مدینے کی سرزمین پر شہزادی سکینہ نے اپنے ننھے قدم پہلی دفعہ رکھے، اور پہلی دفعہ سکینہ نے چلنا چاہا کہ ایک مرتبہ گنگریلے بالوں والا چچا دوڑ کے آیا، بچی کو آغوش میں لے کے کہتا ہے جب تک عباس زندہ ہے میری سکینہ پیدل نہیں چلے
گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب تک عباس زندہ ہے نا میری سکینہ پیدل نہیں چلے گی۔ یہ سن لیا تم نے جملہ، اب میں روایت پڑھوں، سنو گے روایت؟ روایت سن لو، ایک احساس پڑھوں۔ عزیزان گرامی لو روایت سنو۔ تاریخ کہتی ہے کہ کتنی مصیبتیں ڈھائی گئی اہل بیت نبوت پر۔ بھائی یہ جملہ سن لو، کتنی مصیبتیں۔ عزیزو مصرے ہیں نا، بعد قتل شاہ آدھا کا بڑھا وہ حوصلہ، گھر جلا کر راکھ کر ڈالا رسول اللہ کا، شام یا بستند بازو زینب و کلثوم را، توقع اندر گلوے سید سجاد را۔ ارے ادھر حسین مارے گئے، ادھر خیموں میں آگ، سجاد کا بستر چھینا گیا، بیویوں کی چادر چھینی گئی، سکینہ کے دامن میں آگ لگائی گئی، بی بی کے رخسار پہ تماچا۔ اللہ اکبر۔ مصیبت کیا ہے کہ 11 کی صبح کو قافلہ چلا۔ اے عزادارو، جو قافلہ چلا تو ایک آواز گونجی۔ آواز یہ گونجی کہ ہر اماری پر 2 سواری بیٹھ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ غربت سکینہ آپ محسوس کرو۔ اے عزادارو، خدا تمہاری بیٹیوں کا پردہ سلامت رکھے۔ روایت کہتی ہے نا، جب آواز گونجی ہر اماری پر 2 سواری بیٹھ سکتی ہے، مگر چونکہ حسین سکینہ کو بہت چاہتے تھے لہذا انہیں تنہا سوار کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ننھی سی بچی پھوپھی کی آغوش میں تھی، شبر آگے بڑھا، ننھی سی مظلومہ کو چھین کے لے کے جا رہا تھا۔ بچی کے ننھے ننھے ہاتھ، پھوپھی ابا بچا لو، اے بھیا سجاد بچا لو۔ روایت کہتی سکینہ کو اونٹ پر سوار کیا گیا، بی بی فریاد کنا، اے بھیا میں گر جاؤں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہیں پڑھتا میں تفصیل، پھر کسی مجلس میں پڑھ دوں گا۔ عزیزان گرامی، تاریخ سے سنا ہوگا آپ نے، بی بی گری، ایک نقاب پوش معظمہ سے زینب نے بی بی کو لے کے آئیں۔ تاریخ کہتی ہے شہزادی سکینہ کو یہ منزلیں وہ تھی کہ جو راہ کوفہ کی منزل تھی، مگر میں آپ کو شام کی ایک منزل دکھاؤں، بھئی یہ منزل سناؤں آپ کو، مصائب تمام کرتا ہوں۔ روایت کہتی ہے جب شام میں ان کا قافلہ آیا تو آپ نے سنا ہوگا نا، رسن ایک تھی۔ اللہ اکبر۔ نوحے میں بھی سنا ہے نا، ایک رسن 12 گلے، مگر روایت کا جملہ ہے کہ اتنی گلیوں میں اہل حرم کو لے جایا گیا، اتنی راہوں پہ اہل حرم کو چلایا گیا کہ سنگلاخ وادیوں میں وہ بچی کہ جس کے پیر کبھی زمین پہ نہ پڑے ہو۔ روایت کا فقرہ ہے سکینہ ایک مقام پہ بیٹھ گئی، شمر نے کہا آگے بڑھ، ہاتھ جوڑ کے کہتی شمر ارے میرے پیروں میں آبلے آ گئے ہیں، آبلے پھوٹ گئے ہیں، زخم ظاہر ہو گیا ہے، ارے مجھ سے پیدل نہیں چلا جاتا۔ اللہ اکبر۔ بلند ہے آپ کی آوازیں گریا، شہزادی آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگا دے، بی بی آپ کی دعائیں قبول کرے۔ لو آزادارو جملہ ایک پڑھ رہا ہوں، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ روایت کا فقرہ ہے شمر نے آ کے بی بی سے کہا اٹھو آگے بڑھو، اٹھو آگے بڑھو۔ بی بی نے لرز کے کہا شمر اب مجھ سے پیدل نہیں چلا جاتا، اے شمر میں نہیں چل سکتی، اے عزادارو جو بچی کبھی نہ چلی ہو اس کو اتنا چلایا گیا کہ شمر گھڑکیاں دے کے کہتا اٹھو چلو اٹھو چلو۔ بچی نے رو کے کہا شمر میں مر جاؤں گی، مجھ سے اب نہیں چلا جاتا، میرے پیروں کے آبلے پھوٹ چکے ہیں، اے شمر میں نہیں چل سکتی۔ عزادارو قیامت ہو گئی، قیامت ہو گئی۔ روایت کہتی ہے کہ خدا کی لعنت ہو زجر پر، بس زجر نے اپنے ہاتھوں میں تازیانہ اٹھایا۔ سنو گے جملہ، تازیانہ کون زجر؟ جس کے لیے چوتھے امام فرماتے مجھے اس کی نماز پہ تعجب ہے جو نماز تمام کر لے اور میرے ظالم میرے دشمن زجر پہ لعنت نہ کرے۔ اب آپ سوچو کون تھا زجر؟ تاریخ کہتی ہے کہ زجر نے ہاتھوں میں تازیانہ اٹھایا۔ اچھا سکینہ آگے نہیں بڑھتی،
تو اب بڑھے گی۔ یہ کہہ کے تازیانہ لے کے آیا تمہارا وہ غریب مولا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توقے خاردار، ارے اتنے تازیانے مولا سجاد منہ کے بل زمین پر۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ اے آزادارو میرا غریب مولا زمین پہ گر گیا۔ یہ خدا ہی جانتا ہے بھائی بہن کو کتنا پیار تھا۔ وہ بچی جس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا نا، جس سے چلا نہیں جا رہا تھا، اس نے بھیا کے اوپر برستے ہوئے تازیانے دیکھے۔ بس سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ کمر پہ رکھے یا علی کہہ کے کھڑی ہو گئی اور لرزتے ہوئے آگے بڑھی اور آن کے اپنے کو سجاد پہ گرایا۔ اے آزادارو، اب جو سجاد پہ تازیانہ چل رہا تھا وہ سکینہ کی پشت پر، ارے بچی نے گجب کرو کیا۔ اے دادا، ارے مجھ پر بھی تازیانوں کی باری۔ سيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ باری الہا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ میرے اللہ، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کا غیب سے قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے اللہ، یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں بلند ہیں انہیں اپنے علاوہ کسی غیر کا محتاج قرار نہ دے۔ بانیان مجلس، سامعین مجلس، حاضرین مجلس کے تمام دلی مقاصد کو پورا فرما، روضات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے روضوں کے جلد جلد تعمیر فرما۔ میرے اللہ، اس وقت تیری بارگاہ میں جتنے بھی مومنین اپنے دلوں میں جو بھی حاجات لے کے بیٹھے ہیں، میرے اللہ سب کی دعاؤں کو پوری فرما۔ اے میرے اللہ، ہمیں جو حضرات بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا، جو برسر روزگار ہیں انہیں ترقی عطا فرما۔ میرے مولا، دعاؤں میں یہی دعا، جس طرح یہاں بیٹھ کے اپنے مولا کی مجلس کر رہے ہیں، ہمیں وہ دن دکھا کہ ہم حرم امام حسین میں مجلس برپا کریں۔ میرے اللہ، واسطہ محمد و آل محمد کا، سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات، گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ راجانی فیملی اور بھوجانی فیملی اور مرحومہ بطول بانو بنت یوسف علی اور مرحومہ مریم بانو بنت باقر علی اور جملہ مرحومین مرحومات کی روح کو ارسال فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔